السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، بہت ساری ویڈیو بنائی میں نے اپنے چینل کے اوپر یورپ کے حوالے سے، اور تمام کی تمام جو ویڈیو تھیں وہ لیگل طریقے بتائے، ورک پرمٹ کے طریقے کہ جی اس طریقے سے آپ ورک پرمٹ لے لیں۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کام نہیں کر پاتے، ڈائریکٹلی خود اپلائی نہیں کر پاتے، اور وہ بار بار میسج کرتے ہیں جی آپ اپلائی کر دیں۔ بہرحال میں تو اپلائی نہیں کرتا کسی کا، پہلے کیے لوگوں کے اپلائی، لیکن اس میں کافی ساری دشواری پیدا ہوئی مجھے، جس وجہ سے میں اب کسی کا اپلائی نہیں کرتا۔ بات کرنے کا مطلب آج یہ ہے کہ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت اچھی ہوگی جو لوگ بار بار مجھے میسج کرتے ہیں جی ہمارے پاس فائنینشیل جو ہے اتنا پیسہ نہیں ہے، فائنینشلی کمزور ہیں، ٹریول ہسٹری نہیں ہے، اور جو ہے یہ ڈاکومنٹس جو ہیں ہم پورے نہیں کر سکتے، تو کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم یورپ آ جائیں۔ مطلب انہوں نے ٹھان لیا، جن لوگوں نے ٹھان لیا جی ہم نے آنا تو یورپ ہی ہے اور جاب بھی آ کے یورپ میں ہی کرنی ہے، آج یہ ویڈیو ان کے لیے ہے۔ ان کو ایک ایسا طریقہ میں بتاتا ہوں جس کے اوپر بہت کم خرچہ وہ کریں گے اور خود ہی ویزا لیں گے تو وہ یورپ آ جائیں گے۔ اس میں تھوڑا سا ٹچ جو ہوگا، آئیں گے وہ بالکل لیگل، ان لیگل نہیں آئیں گے، میں ان لیگل کے حق میں ہی نہیں ہوں۔ آئیں گے وہاں تک لیگل، لیکن تھوڑا سا ٹچ اس میں ہوگا ان لیگل کا، اینڈ کے اوپر جا کے پیسے تھوڑے خرچ ہوں گے، آپ کے کم پیسے خرچ ہوں گے، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی ایجنٹ کو پیسے دے کے اس کے پیچھے پیچھے گھومنا، پھر یہ نہیں پڑے گا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے پیسے لگانے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپلائی کرنا ہے، اور آپ کو آپ کے ہاتھ میں ہی آپ کا پاسپورٹ ملے گا ویزا لگ کر۔ اب وہ طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں، ہر کام کے اندر تھوڑی بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن ہم لوگوں کو عادت نہیں ہے خود کام کرنے کی، جس کی وجہ سے ہم لوگ مار کھاتے ہیں۔ ماں باپ نے پیدا کر دیا، اور جیسے ہی بڑے ہوئے 18-20 سال کے، تو ماں باپ کے سر پر ہی رہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی ایسا ہو، ہر بچہ ہی ایسا ہو، بیچ میں بہت اچھے بچے بھی ہیں جو کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ یہی کہتی ہے ماں باپ جانے جی، ماں باپ کریں گے، خود ہی کریں گے، بڑا بھائی کرے گا، میں تو یہ بیٹھا ہوا ہوں۔ مطلب وہ کہتے نہیں ہیں کہ میں یہ بیٹھا ہوا ہوں، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ان کے دل کے اندر یہی بات ہوتی ہے جی ماں باپ ہی کریں گے، میں نے تو کچھ نہیں کرنا، یہ کر کے دیں گے تو میں کر جاؤں گا، یہ کوئی بزنس سٹارٹ کروا دیں گے تو میں کر لوں گا، یہ باہر بھیج دیں گے، کس طریقے سے بھیجنا ہے وہ ان کی پرابلم ہے، میری پرابلم نہیں ہے۔ لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بڑی سٹرگل بھی کرتے ہیں، اور جو سٹرگل کرتا ہے آدمی بچہ وہ کامیاب بھی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ سٹرگل کریں گے، جو میں طریقہ کار بتانے لگا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اس میں، اور 100% ہوں گے کامیاب۔ لیکن یہ ہے، بے شک آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ بالکل وائٹ ہے، اس کے اوپر آپ کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے کوئی بھی، اور کوئی آپ کے پاس ڈپلومہ نہیں ہے، کوئی کام آپ نے نہیں سیکھا ہوا، کوئی بات نہیں ہے، آپ ان پڑھ ہیں پھر بھی چلے گا، یہ ایسا طریقہ ہے۔ اب طریقہ کار کیا ہے؟ یا تو آپ نے لینا ہے البانیہ کا ویزا، یہ بہت آسان ویزے ہیں، میں 2 ویزے بتانے لگا ہوں آپ کو، اور دونوں ہی آسان ویزے ہیں۔
یا تو لینا آپ نے البانیہ کا ویزا، اگر البانیہ کی ایمبیسی آپ کی کنٹری میں نہیں ہے تو وی ایف ایس سے ریکویسٹ کریں، اگر وی ایف ایس سے نہیں ہوتا تو پھر جہاں پہ ایمبیسی ہے وہاں پہ آپ اپلیکیشن کریں، اور ایک لیں یا لیں سربیا کا ویزا، یہ دونوں میں سے کسی ایک کنٹری کا آپ ویزا لے لیں جو کہ میری نظر میں آسان ہے دوسری کنٹریز کی نسبت۔ اگر آپ شنگن کی طرف بھاگیں گے کہ جی مجھے فرانس کا ویزا مل جائے، نیدرلینڈ کا ویزا مل جائے یا کسی بڑی کنٹری کا ویزا مل جائے، تو اس کے اوپر آپ کو اتنے سارے سب سے پہلے تو پیسے چاہیے، اور اس کے بعد آپ کو ٹریول ہسٹری چاہیے، بہت کچھ چاہیے آپ کو۔ ورک ویزا جو ہے وہ آج کل جو پوزیشن چل رہی ہے خاص طور پہ پاکستانی پاسپورٹ پہ بہت مشکل ہو گیا ہوگا ان کے لیے۔ واحد ایک یہ راستہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بہترین راستہ ہے، اگر اپنائیں گے تو سربیا یا البانیہ کا ویزا لے لیں۔ جب آپ وہاں پہ پہنچیں گے تو آپ کو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں ہزاروں کے حساب سے آپ کو آپشن ملیں گی شنگن میں آنے کی، اور جب آپ کو 1 نہیں 5 نہیں 100 نہیں ہزاروں میں آپ کو آپشن مل جاتی ہیں تو پھر آپ کوئی بھی آپشن لے لیں جس سے آپ شنگن کے اندر انٹر ہو جائیں گے، اور جب انٹر ہو جائیں گے تو پھر آگے کا سفر آپ کے سامنے آسان ہو جائے گا۔ مطلب میں تو ایک زبانی کہہ رہا ہوں نا آسان ہو جائے گا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، اسٹرگل آپ نے کرنی ہے، اسٹرگل کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ یہ طریقہ کار جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جن کے پاس پیسے کم ہیں یا ان پڑھ ہیں یا ان کے پاس ٹریول ہسٹری نہیں ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے، مجھے بہت ساری ایسی فیملیز بھی ملی ہیں جو اس طریقے سے شنگن میں پہنچی ہیں، مطلب کہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، ڈنکی بھی وہ نہیں لگانا چاہتے۔ ٹھیک ہے، ڈنکی لگانا تو ایک انتہائی خطرناک چیز ہے، اس سے ایک تو پیسہ بھی بہت زیادہ لگتا ہے اور دوسرا اس سے آپ کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے، اس طریقے سے اگر آپ پہنچ جاتے ہیں شنگن کے اندر تو میرے خیال میں اس سے زیادہ اچھی بات اور کوئی نہیں ہے، اور ہے بھی بالکل لیگل وے، ان لیگل وے نہیں ہے یہ، اور پیسہ بھی آپ کا بچے گا، دعائیں دیں گے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کو کچھ جاننا ہو تو آپ میری ڈسکرپشن میں میرا ہمیشہ کی طرح انسٹا آئی ڈی ہوتا ہے، اس پہ آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور پلیز میری ریکویسٹ ہوتی ہے ہمیشہ کہ کال مت کیا کریں، انسٹا کے اوپر کال مت کیا کریں۔ جو کال کرتا ہے میں اس کو جواب نہیں دیتا، کیونکہ کال اتنا ڈسٹرب کر دیتی ہے کہ اگر آفس کے اندر 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ نہیں ہے رواج کالوں کا، یہاں پہ وائس میسج کیے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی فیملی میں بھی بات کرنی ہوتی ہے تو وائس میسج کرتے ہیں پہلے، اس کے بعد کال پہ آتے ہیں جب دونوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے۔ آپ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، کالیں ملانی شروع کر دیتے ہیں انسٹا کے اوپر بھی، جبکہ انسٹا کے اوپر صحیح طریقے سے بات ہی نہیں ہوتی۔ تو مجھے امید ہے میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ آج سردی کافی ہے لیکن ہلکی ہلکی دھوپ بھی ہے، نکل آتی ہے اور چلی جاتی ہے، یہ ہے یورپ کا ویدر، اور یہ بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ابھی تو فی الحال تو بہت اچھا ویدر ہو گیا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ کچھ ایسے دن بھی آتے ہیں کہ برفوں کے اندر ڈھسے ہوتے ہیں ہم لوگ، مطلب ٹانگیں پوری برفوں کے اندر ہوتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔